أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. لا إله إلا هو يحيي ويميت. ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون. صدق الله العظيم. مالک تیرے جلووں کا ہر سمت نظارہ ہے. مالک تیرے جلووں کا ہر سمت نظارہ ہے. مالک تیرے جلووں کا ہر سمت نظارہ ہے. اب کس کی ہمیں پرواہ جب تو ہی ہمارا ہے. شان بڑی تیری اے مالک دو عالم. ہے شان بڑی تیری اے مالک دو عالم. جس کا نہیں دنیا میں تو اس کا سہارا ہے. جس کا نہیں دنیا میں تو اس کا سہارا ہے. ممنون کرم ہم کیسے تجھے بھولے. ممنون کرم تیرے ہم کیسے تجھے بھولے.
مالک تیرے ٹکڑوں پر جب اپنا گزارا ہے، مالک تیرے ٹکڑوں پر جب اپنا گزارا ہے، تیرے سے دیتا ہے، تیرے سے لیتا ہے، تیرے سے دیتا ہے، تیرے سے لیتا ہے، سجدوں میں جھکا کر سر بندوں نے پکارا ہے، سجدوں میں جھکا کر سر بندوں نے پکارا ہے، سرکار مدینہ کے صدقے میں بنا بگڑی، سرکار مدینہ کے صدقے میں بنا بگڑی، انسان کی قیمت کا گردش میں ستارہ ہے، انسان کی قیمت کا گردش میں ستارہ ہے، مالک تیرے جلووں کا ہر سمت نظارہ ہے، اب کس کی ہمیں پرواہ جب تو ہی ہمارا ہے۔ اب نعت رسول مقبول کے چند اشعار آپ کو سنانے لگا ہوں، محبت سے سماعت فرمائی۔ کوئی شعر اچھا لگے آپ نے اللہ کے نام کو بلند کرتے ہوئے سبحان اللہ ماشاءاللہ کہنا ہے۔ آغاز کرتا ہوں۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، دیے جن کو رتبے خدا نے نرالے، محمد ہمارے بڑی شان والے، ارے بولے نا محمد ہمارے بڑی شان والے۔ اور خدا جس کے سینے پہ قرآن اتارے، خدا جس کے سینے پہ قرآن اتارے، مزمل کہے اور مدثر پکارے،
مزمل کہے اور مدثر پکارے، وہ نور ہدا دو جہاں کے اجالے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا، قدموں میں جبھی کو رہنے دو چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا، ایک سمت عمر ایک سمت علی ایک سمت عمر ایک سمت علی صدیق ادھر عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا، کھائی ہے قسم خود قرآن اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا، جس وقت میں خدمت میں ان کی ابو بکر عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا، معراج کی شب جب اللہ نے محبوب اپنے کو بلوایا، سوچو تو صحیح ان دونوں میں گفتار کا عالم کیا ہوگا، چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا، محمد ہمارے بڑی شان والے، لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، جب آئے زمین پر محمد ہمارے، جب آئے زمین پر محمد ہمارے، فلک نے بچھائے زمین پر ستارے، اٹھے سر زمین عرب سے یہ نعرے، محمد ہمارے بڑی شان والے، لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، ان جیسا کوئی اب تک نہ ہوا، ان جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں، اس کمل پوش کے میں قربا، صورت بھی حسین سیرت بھی حسین، کیا ان کا مقام و مرتبہ ہے، اس بات سے اندازہ کر لو، آغاز ہے ان کی منزل کا، رک جاہے جہاں جبریل امی، ان کے ایک بول کا مول نہیں، ان کے ایک بول کا مول نہیں، یاقوت و زمرد و لال و گوہر، میں ان کے ایک تبسم پر قربان کروں، فردوس بری کٹ جائیں گے ان کی حرمت پر، مٹ جائیں گے ان کی عزت پر، کٹ جائیں گے ان کی حرمت پر، مٹ جائیں گے ان کی عزت پر، وقت آئے تو دنیا دیکھے گی، اللہ کی قسم یہ جھوٹ نہیں، اللہ کا غضب رحمت میں بدل چاہے گا، اچانک روز جزا اللہ کے قدموں میں رکھ دیں گے، میرے
آقا جی جب اپنی جبیں یہ میرا قلم یہ میری زبان یہ میرا قلم یہ میری زبان او صاف کرے کیا تیرے بیان صدیق نے سچ فرمایا ہے پر اس کا ہے قرآن مبین اج سکھ مترا دی بدیڑی ہے کیوں دلڑی اداس گنیڑی ہے لولو وچ شوق چنگیڑی ہے اج نے نہ لایا کیوں جڑیا مک چند بدر شاشانی ہے مت چمکے لاٹ نورانی ہے گلی زلف دیت مستانی ہے مخمور اکی ان مد بڑیاں دو ابرو قوس مثال ڈیسن جنوں کے مجادے تیر چھٹل لب سرخا آنکھیں لال امن جہن موتی دیا ہن لڑیاں اس صورت نو میں جانا کا اس صورت نو میں جانا کا جانا نک جان جہانا کا سچ آقت رب دی میں شانا کا اس شان تو شانہ سانبڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتے مہر علی کتے تیری ثنا گستاخ کی کتے جا اڑیاں محمد ہمارے بڑی شان والے لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے محمد ہمارے بڑی شان والے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاهم ربهم انہم كانوا قبل ذلك محسنین كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا يومها صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم تمام احباب ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے انتہائی قابل قدر دوستوں بھائیوں اور بزرگوں اللہ سبحانہ و تعالی کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ اس مبارک مجلس میں ہم سب اللہ پاک کی محبت کی نسبت سے جمع ہیں اللہ پاک آپ سب کی اس حاضری کو اس بیٹھنے کو اس طلب کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائیں اور ہم سب کے ظاہر و باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائیں اس دنیا میں کچھ رشتے اور تعلقات وہ خالصتاً محبت کی بنیاد پر ہوتے ہیں اس میں اور کوئی مقصد پوشیدہ نہیں ہوتا اللہ پاک کی ذات اپنے بندوں پر اتنی مہربان ہے اتنی محبت فرمانے والی ہے کہ اللہ کی محبت کو میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے بیان کرنا اس کی حد سوچنا اس کی انتہا بیان کرنا یہ تو تصور میں نہیں ہے دوستو یہ رشتہ خالصتاً اللہ کا اپنے بندوں کے ساتھ صرف اور صرف محبت کا ہے ہم اللہ کی عبادت اگر کر لیں
یا کر چکے ہیں تو وہ کتنی عبادت. ہم اللہ کے لیے اگر رات کو جاگے ہیں کتنا جاگے ہوں گے. پھر اگر عبادت کی ہے، اپنے آپ کو تھکایا ہے، راتوں کو جاگے ہیں، پھر بھی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ سب میں نے اخلاص کے ساتھ کیا ہے نا دوستو. اخلاص میں بھی پتہ نہیں کتنی کمی ہوگی، اس میں بھی کتنی ریاکاری سماع ہوگا. لیکن ان سب باتوں کے باوجود بھی اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ بندہ اگر 15 شعبان کی رات کو تھوڑی سی ہمت کر لے، میرے سامنے کھڑا ہو جائے، عاجزی دکھا دے، ہاتھوں کو پھیلا دے، میں اس کے اس ہاتھ اٹھانے اور مانگنے پر ابھی بھی اس کی مغفرت کے لیے تیار ہوں. اللہ کی طرف سے تو اعلان ہے. حدیث پاک میں آتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ینزل الرب تبارک و تعالی الی السماء الدنیا. اللہ تبارک و تعالی نزول فرماتے ہیں. اللہ کا نزول کیا ہے، کس طرح ہے، ما یلیق بشانہ، اس کی حقیقت اور کیفیت تو صرف اللہ پاک جانتے ہیں کہ اللہ آسمان دنیا پر کیسے تشریف لاتے ہیں، اس کو بندہ نہیں بیان کر سکتا. لیکن اس کائنات کی سب سے محبوب ہستی نے فرمایا کہ اللہ نزول فرماتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے، فرمائے فیغفر لأکثر من شعر عدد غنم کلب. فرمائے پھر اللہ پاک بنو کلب قبیلے کی بکریوں کے جسم کی بالوں کی تعداد سے زیادہ بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں. اب بکری کے جسم کے بالوں کی تعداد کو گنا جا سکتا ہے، آج تو ہر چیز گنی جا رہی ہے. تو ایسا ممکن ہے اور یقیناً ممکن ہے کہ ایسی مشین بن جائے، ایسی ٹیکنالوجی آ جائے، ایسی محنت ہو جائے کہ بکری کے کھال کے بالوں کو گنا جا سکے. لیکن میرے عزیز و دوستو بزرگوں، اللہ کی مغفرت کو نہیں گنا جا سکتا، اللہ کی مہربانی کو نہیں گنا جا سکتا. آج کی یہ رات ایسی قیمتی رات ہے جس میں اللہ نے اپنے بندوں پر خالصتاً صرف اور صرف محبت کے رشتے کی بنیاد پہ نظر ڈالی. ان سب چیزوں کے باوجود اللہ پھر اپنے ان بندوں کو موقع دینا چاہتے ہیں. آگے ایک بہت قیمتی اور بابرکت مہینہ شروع ہونے والا ہے جس میں بمشکل 15 دن کا فاصلہ ہے. اس آنے والے عظیم الشان مہینے سے پہلے اللہ پاک چاہتے ہیں یہ بندہ تھوڑا سا مجھے اپنی تیاری تو دکھا دے، اپنی حرکت تو دکھا دے، اپنی ہمت تو دکھا دے، اپنا قدم بڑھانا تو دکھا دے، مجھ سے اپنی محبت کا کچھ اظہار تو کر لے، تھوڑا سا ہو، رسمی سا ہو، لیکن ہو تو صحیح. اس لیے میرے عزیز و دوستو بزرگوں، یہ اللہ کی محبت کی تقسیم کی رات ہے. لیلۃ البرات کا خلاصہ یہ ہے، اس رات میں اللہ کے خزانوں سے اللہ کی محبت تقسیم ہوتی. بندہ اپنے ظرف کے اعتبار سے اس محبت کا حصہ وصول کر سکتا ہے. تھوڑی سی ہمت ہو جائے. یہ رات مختصر سی ہے، لیکن اگر اس رات کو انسان آباد کر لے، اس رات میں بندہ تھوڑا سا قیام کر لے، تھوڑا سا اللہ پاک سے مانگنے والا بن جائے، یقین کریں اپنے لیے مغفرت کا فیصلہ اللہ سے کروا سکتا. مشکل نہیں، تھوڑی سی ہمت ہو جائے. مومن کی شان یہ ہے، میں نے جو آیات پڑھی آپ حضرات کے سامنے خطبے میں، اس میں اللہ پاک نے ان بندوں کا تذکرہ کیا، فرمایا جو قیامت کے دن باغات میں ہوں گے، چشموں میں ہوں گے، جنت کی نعمتوں میں ہوں گے. لیکن ان بندوں کی اللہ پاک نے ایک نشانی بتائی. کیا فرمایا؟ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون. فرمایا یہ راتوں میں ان کا آرام کم ہوتا ہے، یہ اللہ کے لیے جاگتے ہیں، اور پھر جب رات اللہ کی یاد میں گزار کے صبح ہوتی ہے نا، تو پھر بھی یہ تو
مجھ جیسا کمزور آدمی ایک دن تہجد پڑھ لے تو صبح وزن بڑھ جائے گا کہ میں نے تو تہجد پڑھی. لیکن جو اللہ کے محبوبین ہیں، متقین ہیں، اللہ پاک نے فرمایا یہ راتوں کو جاگتے ہیں میرے لیے، لیکن جب صبح کا وقت ہوتا ہے، اذانوں کا وقت ہو جاتا ہے، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ بالاسحار ہم یستغفرون، پھر اللہ سے معافی مانگنے لگ جاتے ہیں. پھر اللہ پاک سے کہتے ہیں اللہ یہ رات جیسے تیری یاد میں گزارنی تھی میں نے اس کا حق ادا نہیں کیا. پھر اللہ پاک سے استغفار کرتے ہیں. یہ رات کو جاگنا یہ اللہ کے محبوبین کی علامت ہے دوستو. اسی لیے فرمایا نا، عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، اس امت کے 4 بڑے اولیاء کے نام لیے گئے. عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، آتا نہیں کچھ ہاتھ ہے بے آہو سحر گاہی. ان کے ہاتھ بھی کچھ نہیں آ سکتا جب تک یہ راتوں کو اٹھ کر ان کی آہ اللہ کے عرش تک نہ جائے اور یہ سحر تک اللہ کے سامنے ہاتھ نہ پھیلا کے بیٹھ جائے. تو اس لیے ہمارا تو ایک سفر ہے نا، آخرت کی طرف جا رہے ہیں، اور اس سفر کی طرف جانے والے کو ضروری ہے کہ یہ رات کو اٹھ کر تیاری کرے گا. فرمایا نا اللہ والوں نے کہ عدم کے واسطے سامان کر غافل، مسافر شب کو اٹھتا ہے جو جانا دور ہوتا ہے. اگر سفر آگے کا ہے نا، اللہ کے لیے ہے، قبر کی منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو پھر اس عدم کے لیے تو ہمیں اپنا سامان ابھی سے بنانا ہو. اور جو اس سامان کی تیاری کرنا چاہتا ہے تو مسافر شب کو اٹھتا ہے جو جانا دور ہوتا ہے. تو اس لیے میرے عزیز و دوستو بزرگوں، بڑی بڑی قیمتی رات ہے، جس رات کا قیام اس کائنات کے محبوب نے بھی فرمایا ہے، آپ نے بھی ترغیب دی ہے، صحابہ نے بھی فرمایا ہے. اس امت کے خیر والے ہر طبقے نے لیلۃ البرات میں قیام کیا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑایا ہے، اللہ سے مانگا ہے دوستو. اس لیے ام المومنین، عفیفہ کائنات، صدیقہ کائنات، سیدہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کیا فرماتی ہے کہ میں جب اس رات میں اٹھی اور چونکہ میری باری تھی کہ محبوب کو آج کی رات میرے ہاں گزارنی تھی، لیکن جب میں نے برابر کے بستر پہ ہاتھ رکھا تو آپ کو نہیں پایا، آپ موجود نہیں تھے. تو میں آپ کی تلاش میں نکلی تو کیا دیکھا کہ بقیع کی طرف سے، جو بقیع کا قبرستان ہے اس کو بقیع غرقد کہتے ہیں، احادیث کی کتابوں میں بقیع غرقد فرمایا گیا اس کو. فرمایا میں نے دیکھا بقیع غرقد کی طرف سے ایک روشنی آ رہی، تو میں سمجھ گئی کہ یہ اللہ کے محبوب تشریف لا رہے. تو جب میں قریب گئی تو میں نے کیا دیکھا کہ بقیع کے قبرستان میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دونوں ہاتھ اٹھائے ہوئے آسمان کی طرف اور اللہ پاک سے بقیع والوں کی مغفرت کی دعا فرمائی. بقیع والوں کی تو کیا شان ہے، اس امت کا کون سا فرد ہے جو اپنے لیے بقیع نہیں چاہتا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ جب حشر کا حکم ہوگا، زمین سے ہم اٹھیں گے، سب سے پہلے حشر کے میدان میں اپنی قبر سے اٹھنے والی ہستی کون ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا سب سے پہلے میں اٹھوں گا اور میرا سیدھا ہاتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس، الٹا ہاتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ. کیا شان والے لوگ ہیں. ان دو کو لوں گا اور سب سے پہلے کہاں جاؤں گا؟ بقیع والوں کے پاس جاؤں گا. ان کو اپنے ساتھ لے کے پھر کہاں جاؤں گا؟ معلّہ والوں کے پاس جاؤں گا. یہ دو وہ قبرستان ہیں جن کے مرحومین اور جن میں آرام کرنے والے سب سے پہلے اللہ کے پاک پیغمبر کی جماعت میں شامل ہوں گے. دوستو اللہ ہم سب کو وہاں کی موت نصیب فرمائے. تو ان کے لیے اس رات میں دعا فرمائیں. حالانکہ وہ تو
مرحوم تھے، مغفور تھے، ان کے اتنے فضائل ہیں، لیکن علماء نے لکھا کہ آپ نے اپنے عمل سے سبق دیا کہ یہ رات وہ ہے جس میں اپنے مرحومین کے لیے خاص دعائیں کیا کرو۔ قبرستان جانا ضروری نہیں، جا سکتا ہے، گنجائش ہے، اس کو لزوماً نہ کرے کہ یہ سمجھے کہ میں نہیں گیا تو شاید مرحوم کے لیے ایصال ثواب ہو ہی نہیں سکتا، یہ غلط ہے۔ آپ علیہ السلام گئے ہیں، ایک مرتبہ 15 شعبان کی رات کو تشریف لے گئے، اس لیے اگر کوئی شخص چلا جاتا ہے پھر کچھ سال نہیں جاتا پھر چلا جاتا ہے تو بالکل جائز ہے۔ یہ تنگ نظری یہ غلط چیز ہے، لیکن کسی چیز کو حد سے زیادہ تجاوز کر کے عمل کرنا وہ بھی غلط ہے۔ اس لیے جو چلا گیا سہولت سے پہنچ گیا، ٹھیک ہے جی، بہت اچھی بات ہے۔ جو نہیں گیا اس کو چاہیے کہ اس رات خاص اہتمام کے ساتھ اپنے مرحومین کے حق میں ایصال ثواب کرے، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرے۔ یہ خاص رات ہے ان کے لیے دعاؤں کی۔ تو بس 2-3 باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں، پھر انشاءاللہ دعا کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو میرے عزیز و دوستو بزرگوں یہ ہے کہ بھئی اس رات کو ہم قیمتی بنائیں۔ قیمتی کیسے بنائیں؟ اللہ کو راضی کرنے والے جتنے بھی اعمال ہیں اس میں کوئی خاص کیفیت نہیں، تعداد نہیں، طریقہ نہیں، ہیئت نہیں، اجتماعیت نہیں، یہ نہیں۔ یہ تو ہم آپس میں سیکھنے کے لیے بیٹھے ہوئے، مذاکرے کے لیے۔ اصل عمل کیا ہے کہ انسان جب جائے، ابھی فارغ ہو جائے، وضو کر کے پھر مصلی بچھا لے، اپنے رات کے نوافل پڑھ لے تسلی سے، اپنی تلاوت کر لے تسلی سے، تسبیحات پڑھ لے، دعا مانگ لے، سونے سے پہلے کا کچھ حصہ بھی آج رات عبادت کو دے دیں۔ رات کافی بڑی ہے، ابھی جا کے کھانے سے فارغ ہو جائے، 1-1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ تسلی کے ساتھ اس میں نوافل بھی پڑھ لیں، تلاوت بھی کر لیں، تسبیحات بھی کر لیں، دعا بھی کر لیں، پھر سو جائیں، آرام کر لیں، پھر رات کے آخری پہر میں دوبارہ اٹھ جائیں۔ اگر کسی کو ہمت ہے پوری رات تسلی سے جاگ سکتا ہے، بہت اچھی بات ہے، آخری پہر میں دوبارہ اٹھ جائیں، اس میں پھر اپنے تہجد کے نوافل کم سے کم 8 رکعت تسلی کے ساتھ پڑھ لیں، اس کے بعد اپنی تلاوت کر لیں جتنا کر سکتا ہے، اس کے بعد پھر تسبیحات، درود شریف، استغفار، پہلا کلمہ، تیسرا کلمہ، لفظ اللہ، 5 تسبیحات پڑھ لیں، پھر اس کے بعد فجر کی اذان تک کوشش کرے کہ خوب دعاؤں کے اندر لگ جائے۔ یہ رات قیمتی ہو جائے گی دوستو، بات سمجھ گئے؟ اسی طرح کوشش کریں کہ یہ جتنے نیک اعمال ہیں جب دعا کریں تو ان کا ایصال ثواب کر دیں مرحومین کے لیے۔ اور بھئی ایصال ثواب کا جو افضل طریقہ ہم نے بارہا عرض کیا ہے، آسان اور افضل طریقہ کہ جو بھی اور جتنا بھی نیک عمل ہے جب وہ کر لے تو سب سے پہلے اس کو کن کی خدمت میں ہدیہ کر دیں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی خدمت میں اس کا ایصال کر لیں، ثواب کر لیں اس کو، اور اللہ پاک سے کہے اللہ سب سے پہلے میں اپنے نیک اعمال کو ہدیہ ثواب کرتا ہوں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس، اور آپ کے وسیلے سے پوری امت مسلمہ کو، پھر اس کے بعد جو آپ کے دماغ میں ہے، بالخصوص آپ کے والدین ہیں، آپ کے اساتذہ ہیں، آپ کے دوست احباب ہیں، آپ کے پڑوسی ہیں، آپ کے مسجد کے ساتھی ہیں، کل امت کو اس کا ہدیہ کر دیں۔ اللہ کی شان اور خزانے اتنے بڑے ہیں، علماء نے لکھا ہے کہ جتنا پڑا ہوگا ایک ایک کو اللہ پورا پورا حصہ دے، یہ نہیں کہ تقسیم ہو جائے گا، پورا پورا حصہ سب کو چلا جائے گا۔ اور یہاں علماء نے عجیب نکتہ لکھا کہ جو شخص کسی مسلمان کے لیے ایصال ثواب کرتا ہے، اللہ پاک اسی کے مثل اس کرنے والے کے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، ایک سورہ اخلاص پڑھی، 100 کو ہدیہ کر دی، پڑھی کتنی مرتبہ لیکن پہنچی کتنوں کو؟ 100 کو۔ آپ کو کتنا ملے گا جی؟ ہاں، یہ ان کا حساب پکا ہے، دیکھیں باقی صحیح نہیں ہے۔ 101 ایک تو آپ نے اپنا پڑھا نا، باقی فائدہ کتنوں کو پہنچایا؟
100 کو 101 سورہ اخلاص کا اجر آپ کے لیے لکھ دیا جائے. دیکھیں کبھی اس نقطے کی طرف ذہن نہیں جاتا, علماء نے لکھا ہے اس کو. تو اس لیے ایک تو رات کو قیمتی بنائے. دوسری بات آتی ہے بھئی کل کا روزہ. اب بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو کچھ سالوں سے کچھ بہت گردش کر جاتی ہیں نا. پہلے تو آپ حضرات نے غور کیا ہوگا کہ آج سے 15 سال پہلے 10 سال پہلے یہ روزہ اہتمام سے ہوتا تھا اور ایک بزرگوں میں ایک معمول چلا ہوا آ رہا تھا. اب جیسے جیسے سال گزرتا ہے نا تو بس ایسا لگتا ہے کہ بس تیار بیٹھا ہے ہر آدمی. اب بحث ہوتی ہے کہ جی یہ حدیث ضعیف ہے اور یہ عمل ضعیف ہے اور یہ ہے اور وہ ہے اور وہ ہے اور وہ ہے. جو تھوڑا بہت امت کے پاس عمل تھا نا وہ بھی ان سے لے جائیں, ختم کر دیں. بھائی صاف آسان سیدھی سی بات ہے. پورے ذخیرہ حدیث میں خاص 15 شعبان کے روزے سے متعلق ایک روایت ہے, موجود ہے, سنن ابن ماجہ کی یہ روایت ہے, موجود ہے. اب رہ گئی یہ بات کہ اس روایت میں ضعف ہے. صرف 15 شعبان کا روزہ رکھیں نہ رکھیں, اس میں میں بالکل آسان سی بات عرض کرتا ہوں. دیکھیں احادیث کو سمجھنا سمجھانا یہ عام آدمی کا تو کام نہیں ہے. یہ ہمیں کون سمجھائیں گے؟ علماء سمجھائیں گے نا, ہمارے اساتذہ سمجھائیں گے نا. میں آپ سے عرض کروں کہ ہمارے تمام اکابر اساتذہ کا یہ معمول رہا ہے اور ان کے حالات میں لکھا ہے کہ وہ 15 شعبان کے روزے کا ذاتی طور پہ اہتمام کرتے تھے اور ہم نے دیکھا. تو بھائی کر لیں, جو کر رہا ہے بالکل مستحب ہے, اس میں کوئی نفی نہیں. بعض علماء نے سنت بھی لکھا ہے اس کو, فضیلت والا روزہ ہے, رکھ لے بالکل. اس میں آپس میں نہ الجھے. بھائی جو نہیں رکھ سکتا, کوئی عذر ہے نہیں رکھ سکا یا طبیعت میں نہیں آیا, ٹھیک ہے جی. جس نے رکھ لیا پائی سے اجر و ثواب ہے. جس نے 3 رکھ لیے 13 14 15 بہت اچھا کیا. جس نے 1 رکھ لیا اس نے بھی اچھا کیا. چھوڑ دیں ان ابحاث کو, ان باتوں کو کہ بھئی یہ ضعیف ہے وہ, یہ محدثین کا کام ہے. ہم نے اور کون سے دین کے صحیح اور مضبوط والے کام کیے ہیں کہ 15 شعبان والے روزے کی حدیث کے ضعف کے پیچھے لگ گئے؟ باقی تو سب صحیح ہے نا, وہ کہاں میری زندگی کے اندر. اس لیے جو رکھتا ہے وہ رکھے, اس سے الجھے نہیں. جو نہ رکھے اس کو حقیر نظر سے مت دیکھیں. لیکن روزہ ثابت ہے, روایت موجود ہے, اس کی فضیلت ہے. کوئی اہتمام کرنا چاہے مرد و عورت میں سے بالکل کر سکتا ہے. ٹھیک ہو گئی بات دوست. تیسری بات یہ ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جو ذرا غلط سی ہوتی ہیں. اب تو اللہ پاک کا بہت بڑا کرم ہے کہ وہ چیزیں ہمارے ماحول میں کافی کم ہو گئی. پہلے یہ پٹاخے پھوڑتے تھے اور بم پھوڑتے تھے, اب بھی ہوتا ہے بعض جگہ. ہم دوپہر ایک دعوت میں ایک جگہ تھے کراچی کے اطراف کے علاقوں میں, یقین کریں ہم ایک نوالا لیتے تھے اور 3 پٹاخے پھوٹتے تھے. وہ کھانا جو ہے نا ہمارا پشتوں میں کہتے ہیں مرگا تیر ہو گیا تھا. بالکل بالکل اتنی مصیبت بنی ہوئی تھی. یہ تو اللہ کا شکر ہے شہر میں ایک ماحول کسی نہ کسی درجے میں بہتر ہو گیا. تو یہ چیزیں, یہ حرکتیں یا اس سے متعلق کوئی خاص چیز بنانا یا یہ عقیدہ رکھنا, میں نے جمعے میں بھی عرض کیا کہ ان راتوں میں کوئی مردوں کی ارواح آتی ہے گھروں کے اندر, یا یہ مردوں کی بارات کی رات ہے یا اس طرح, یہ تو بچکانہ سی باتیں ہیں, طفلانہ باتیں ہیں بالکل. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ان چیزوں سے انسان اجتناب کرے, عمل والی زندگی کی طرف آئے. اس کو آنے والے ماہ مبارک کی ایک تمہید سمجھے, اس کی تیاری کا مرحلہ سمجھے, اس کی تیاری کا موقع سمجھے, اور اللہ پاک کی طرف سے ایک محبت والا انعام سمجھے. ٹھیک ہے نا. تو بھئی کون کون اہتمام کرے گا؟ سب کریں گے انشاءاللہ. تو خوب اہتمام کریں, دعاؤں کا بھی اہتمام کریں, اپنے لیے بھی مانگیں, اپنے بڑوں کے لیے, ہمارے لیے, سب کے لیے. اور درخواست ہوگی بالخصوص ہمارے مشفق, محسن, مربی, سرپرست جو ان تمام موقعوں پہ ہمارے سر پہ ہوتے تھے, ان کا ہاتھ حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ, ان کا حق ہے مجھ سمیت آپ سب پر, ہے یا نہیں ہے دوستو؟ ہے. لہٰذا ان کو لازمی اپنی دعاؤں میں, اور ہمارے والدین کو, اپنے والدین کو, اساتذہ کو, سب کو یاد رکھیں. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ اس مبارک رات کی تمام برکتیں، سعادتیں، خیر، رحمتیں ہم سب کو اپنی شان کے مطابق نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہم اپنی حیثیت سے مانگنا جانتے ہیں، ہمارے پاس الفاظ بھی اپنی حیثیت کے ہیں، آپ اپنے کرم کا معاملہ فرما کر اپنی شان کے مطابق ہمیں مالا مال فرما دے۔ یا اللہ آنے والے مبارک مہینے کی بھرپور تیاری کی توفیق نصیب فرما دے۔ عافیت، صحت، سلامتی کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ ہمیں آنے والا مہینہ نصیب فرما دے، اس کی برکتیں، سعادتیں نصیب فرما دے، روزہ رکھنا نصیب فرما دے، تراویح کو پڑھنا نصیب فرما دے، قرآن کی تکمیل نصیب فرما دے۔ یا اللہ اس رات میں بڑے فیصلے آپ کی طرف سے قضاء و قدر کے ہوتے ہیں، انسانوں کی حیات کے، انسانوں کی موت کے، انسانوں کے رزق کے، انسانوں کی صحت کے۔ اے اللہ وہ سب آپ کے علم ازلی کا حصہ ہے، ہمارا اس میں کوئی اختیار نہیں۔ ہمارے اختیار میں آپ سے صرف مانگنا ہے، ہاتھ اٹھانا ہے آپ کے سامنے۔ اے اللہ ہم آپ سے مانگتے ہیں کہ ہمارے لیے اس رات میں خیر و عافیت کے فیصلے فرما دے۔ یا اللہ ہماری عمر میں برکتوں کے فیصلے فرما دے، صحت، سلامتی، تندرستی کے فیصلے فرما دے، اولاد صالحہ کے فیصلے فرما دے۔ یا اللہ اولاد کی صحیح تربیت کے فیصلے فرما دے۔ یا اللہ کسی بھی قسم کی محرومی سے، آپ کی پکڑ سے، آپ کی ناراضگی سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنی ناراضگی سے ہمیں محفوظ فرما دے۔ یا اللہ جتنی زندگی گزری ہے اس میں جو نالائقیاں، نافرمانیاں کی، آپ کو ناراض کیا، اس پہ توبہ تائب ہے، ہماری توبہ قبول فرما لے۔ آئندہ کے لیے یا اللہ قدم قدم پہ ہماری دستگیری فرما دے، آنے والی حقیقی زندگی کی صحیح تیاری کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ اس قبر کی تیاری کی توفیق نصیب فرما دے، اپنی زندگی کی اصلاح کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہم سے اپنی رضامندی کا اعلان فرما دے۔ یا اللہ موت کے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرما دے۔ یا اللہ جب آخرت میں اٹھے تو اپنے محبوب کے قدموں میں جگہ نصیب فرما دے۔ یا اللہ ان کی معیت نصیب فرما دے۔ یا اللہ اپنے محبوب کی شفاعت نصیب فرما دے، آپ کے ہاتھ سے حوض کوثر کے جام نصیب فرما دے۔ یا اللہ آپ کی محبت ہم سب کو نصیب فرما دے، اپنے فضل و کرم سے یا اللہ جنت میں داخلہ نصیب فرما دے، حساب کتاب کی سختی سے ہم سب کو محفوظ فرما دے۔ اے اللہ بلا حساب و کتاب جنت الفردوس نصیب فرما دے۔ یا اللہ اپنے رحم و کرم کا معاملہ فرما دے، ہمارے حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دے، ان کو یا اللہ قبر میں جنت کی راحتیں، ہوائیں، نعمتیں اپنی شان کے مطابق نصیب فرما دے۔ انہوں نے جتنی محنت کی، اپنی زندگی یہاں مسجد پر، مدرسے پر، سلسلوں پر لگائی، آج ظاہری طور پر ہمارے سامنے نہیں ہے۔ یا اللہ ان کو اپنا مقام قرب نصیب فرما دے، ہمارے والدین کی، ہمارے اساتذہ کی، ہمارے مربیین کی، مخلصین کی، محبین کی، جنہوں نے ساری زندگی ہم سے محبت کی ہے، خیال رکھا ہے۔ یا اللہ جس درجے میں رکھا ہے، مسجد کے نمازی ہے، ہمارے دوست ہیں، احباب ہے، طلبہ ہے، ہمارے اساتذہ ہے، مسجد کے پڑوسی ہے، اللہ آپ سب کے ناموں سے واقف ہے، سب کی خدمات سے واقف ہے۔ اے اللہ انہوں نے ہم سے محبت کی، خیال رکھا، ہم تو ان کو کچھ بھی نہیں دے سکتے۔ اے اللہ اپنی شان کے مطابق انہیں دنیا آخرت کی خوشیاں، برکتیں نصیب فرما دے۔ ہماری اس مسجد کو یا اللہ قیامت تک کے لیے قبول فرما دے، یہاں چلنے والے تمام سلسلوں کی یا اللہ ہر جانب سے حفاظت فرما دے۔ یا اللہ مسجد کے جتنے بزرگ احباب نمازی بیمار ہیں، بہت سارے احباب گھروں میں ہیں، ان کی خیر خیریت کے پیغامات آتے ہیں، یا اللہ وہ بھی مسجد آنا چاہتے ہیں۔ اے اللہ ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے، سب کو شفاء کلی نصیب فرما دے، سب کو رمضان کا مہینہ مسجد میں نصیب فرما دے۔ ہمارے پھوپھیزاد بھائی حماد الحق نوعمر نوجوان ہے، اسپتال میں آج داخل کیا، آئی سی یو میں ہے، دعا فرمائے اللہ پاک اس بچے کو شفاء کامل عاجل نصیب فرما دے۔
ان کو مکمل صحت نصیب فرما دے۔ ہمارے ماموں جان حضرت مولانا مستفیض الرحمن العباسی صاحب جامع مسجد قباء کے پیش امام ایک بڑے آپریشن کے بعد گھر میں ہیں، دعا فرمائے اللہ پاک ان کی عمر صحت میں برکت نصیب فرما دے۔ جتنے مرحومین مرحومات دنیا سے چلے گئے تمام کی مغفرت فرما دے۔ ہمارے مسجد کے پڑوسی برابر کی بلڈنگ کے ایک ساتھی گزشتہ رات اچانک انتقال کر گئے، دعا فرمائے اللہ ان کی کامل اور مکمل مغفرت فرما دے، ان کے درجات کو اللہ بلند فرما دے۔ اور یا اللہ جتنے ساتھی اس وقت مسجد میں بیٹھے ہیں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، یا اللہ تمام کے مانگنے کو قبول فرما دے، سب پر اپنی رحمت اور برکت کی بارشیں نازل فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کی مغفرت کے فیصلے فرما دے۔ اے اللہ جہاں تک آواز جا رہی ہے، جو سن رہا ہے، جو سننے کا متمنی تھا، جس کو جا کے ہم بتائیں گے، ان تمام کو یا اللہ ان دعاؤں کے اندر شامل فرما دے۔ یا اللہ علم نافع کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرما دے۔ حرمین الشریفین کی حاضری یا اللہ ہم کو بار بار نصیب فرما دے۔ یا اللہ حج اور عمرے کی سعادتوں سے ہم سب کو بار بار مالا مال فرما دے۔ جو ابھی تک نہیں گئے یا اللہ ان کے لیے جانا آسان فرما دے، جو جا چکے ہیں ان کو دوبارہ اللہ اپنی مہمان نوازی نصیب فرما دے۔ یا اللہ اس مبارک رات میں ہم آپ سے مانگتے ہیں غزہ اور مسجد اقصیٰ کے قبلہ اول کے مظلوم مسلمانوں کی یا اللہ مدد فرما دے۔ اے اللہ ہم نے تو ان کا تماشا دیکھا، صرف تماشا کیا ان کا۔ اے اللہ کتنی مظلومی میں ہے، کتنا ظلم ان پر یہودیوں نے کیا۔ اے اللہ اپنے ابابیل بھیج کر ان کی مدد و نصرت فرما دے۔ اے اللہ اسرائیل کو نیست و نابود فرما دے۔ اے اللہ اس ظالم کو صفحہ ہستی سے مٹا دے۔ اے اللہ اپنے فرشتوں کے لشکر ان ظالموں پہ مسلط فرما دے۔ اے اللہ قبلہ اول کو آزادی نصیب فرما دے۔ اے اللہ وہاں کے میناروں سے اذانوں کی آواز گونجوا دے۔ اے اللہ وہاں کی مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنا ہم سب کو نصیب فرما دے۔ اے اللہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی آہوں کو قبول فرما دے۔ اے اللہ اسلامی دنیا کے حکمرانوں کو غیرت ایمانی نصیب فرما دے۔ اے اللہ کیسے بزدلوں سے بے حمیتوں سے واسطہ پڑا ہے، کسی میں یہ جست اور جرت نہیں کہ ایک جملہ ان مظلوموں کے لیے بول سکے۔ اے اللہ آپ کی طاقت تو سب پہ غالب ہے۔ اے اللہ آج کی رات ہم بیٹھے آپ سے مانگ رہے ہیں، آپ کے گھر میں ہیں۔ اے اللہ آج کی رات میں کتنے بزرگ یہاں بیٹھے ہیں، سفید ریش ہے، بچے ہیں۔ اے اللہ ان کے ہاتھوں کی لاج رکھ کر فلسطین کو آزادی نصیب فرما دے۔ اے اللہ اسرائیل کو تباہ و برباد فرما دے۔ اے اللہ ہمیں ان کی ذلت ہماری آنکھوں کے سامنے دکھا دے۔ اے اللہ مجاہدین کو غلبہ و نصرت نصیب فرما دے۔ اے اللہ وہاں کے حماس کے مجاہدین کی مدد و نصرت فرما دے۔ اے اللہ پوری دنیا میں جہاد کے غلبے کو زندہ فرما دے۔ اے اللہ پوری دنیا کے اسلامی ممالک کو ہمت اور غیرت نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہمارے اس پیارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ 75 سال سے زیادہ گزر گئے، اس ملک کے ساتھ کھلواڑ ہوتا ہوا ہم سب دیکھ رہے ہیں، ہمارے بزرگوں نے دیکھا، اب ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارے نسلیں آگے کیا دیکھیں گی۔ اے اللہ اس کلمے کے نام پر بننے والے ملک کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ ہمیں نیک صالح قیادت نصیب فرما دے۔ یا اللہ اس بندر بانٹ سے، اس کھلواڑ سے، اس لوٹ مار کرنے والوں سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما دے۔ اے اللہ ہم پر نیک صالح عادل حکمران نصیب فرما دے۔ یا اللہ جو تجھے جانتا ہو، تیرے دین کو سمجھتا ہو، تیرے آقا کی ختم نبوت کو سمجھتا ہو، اے اللہ ہر ظالم بیٹھ کر ختم نبوت کا مذاق اڑاتا ہے۔ اے اللہ ایسے ظالموں کی زبانوں کو گونگا فرما دے۔ اے اللہ اس قوم کے پاس سوائے تیرے آقا کی محبت کے تو اور کچھ بچا نہیں، یہ ظالم بیٹھ کر اس پر بھی بولتے۔ یا اللہ ان مرزائیوں قادیانیوں کے حق میں بولتے ہیں۔ اے اللہ قیامت کے دن ان کو رسوائی اور ذلت کی پکڑ فرما دے۔ اے اللہ عقیدہ ختم نبوت پر ہماری ساری زندگی جینا اور مرنا نصیب فرما دے۔ اے اللہ تیرے محبوب کے صحابہ و اہل بیت کی محبت نصیب فرما دے۔
اے اللہ ان کی عقیدت ہمارے رگ اور ریشے کے اندر پیوست فرما دے۔ اے اللہ اس ملک کی ہر جانب سے حفاظت فرما دے۔ یا اللہ جتنی جماعتیں دعوت و تبلیغ کی تیرے راستے میں ہیں ان کی برکت سے پورے عالم میں ہدایت کو عام فرما دے۔ اے اللہ جتنی خانقاہوں میں اللہ اللہ کا ذکر سکھایا جاتا ہے ان خانقاہوں کو تا قیامت آباد اور شاد فرما دے۔ ہمارے مدارس کی، مساجد کی، مکاتب کی، خانقاہوں کی یا اللہ حفاظت فرما دے۔ ہمارے اس مسجد کی برکت سے پورے علاقے کے ماحول کو تبدیل فرما دے۔ یہاں کے رہنے والوں کو، پورے شہر کے رہنے والوں کو یا اللہ خوشیاں اور برکتیں نصیب فرما دے۔ ہماری جان مال عزت آبرو ایمان کی یا اللہ حفاظت فرما دے۔ یا اللہ ہمیں چین سکون والی زندگی نصیب فرما دے۔ جو ساتھی آج تشریف لائے ہیں، ہمارے بعض علماء محبت کے ساتھ آئے ہیں، جتنے احباب اس مجلس میں بیٹھے ہیں یا اللہ سب کو اس رات کی برکتیں جھولیاں بھر بھر کے نصیب فرما دے۔ رزق حلال واسع اور وافر مقدار میں یا اللہ نصیب فرما دے۔ ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔